بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہمارے لیے بھی خوشی کا مقام ہے آپ کے ساتھ موجود رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ آمین یا رب، نواز۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے بخل یعنی کنجوسی کی مذمت۔ اس بات کو در حقیقت یوں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام تمام دنیا انسانیت کو ہمیشہ اور بالخصوص اہل ایمان کو عمدہ اخلاق سے متصف رہنے کا حکم دیتا ہے کہ ہر کوئی اچھے اخلاق اپنایا کرے ہمیشہ، اور یہ کہ برے اخلاق سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے ہر کوئی ہمیشہ۔ اور برے اخلاق میں سے ہی یہ چیز ہے، یعنی بخل، کنجوسی، لہذا اس سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی بارے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا کہ بخل یعنی کنجوسی سے بچتے رہنے کی ضرورت و اہمیت ہر انسان کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ بخالت، کنجوسی ایک بری صفت ہے، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا۔ جی۔ لہذا جب بری صفت ہے تو شریعت اسلامیہ اس کو مومن کے دل سے نکال دینا چاہتی ہے۔ صحیح۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا کرتے ہیں تو اس کی روزی بھی مہیا کرتے ہیں، اس کے مستقبل میں جو کچھ آنے والا وہ سب بھی لکھ دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے پاس آنے والی نعمت کو بچا کے رکھنا ایک طرح سے اللہ کے اس سے تقسیم رزق پر اور نعمت کی عطا کرنے پر بھی ایک طرح کا شبہ کرنا ہے یا شک کرنا ہے، اور یہ بری صفت ہے۔ دوسری یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ وہ کب تک اس کے پاس وہ نعمت رہے گی، کب چھن جائے گی۔ لہذا انسان کے بچانے سے کوئی چیز تو نہیں بچتی ہے، اور نہ انسان کے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اس میں خرچ کرنے سے انسان کی دولت گھٹتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ دینے والا ہر جانب سے تو آپ کو اللہ ہی ملے گا۔ لہذا بخالت کی صفت یہ شریعت میں مذموم ہے۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ خود انسان کب تک جیے گا۔ جی ہاں، یہ بھی نہیں شاید پتہ بہت کچھ بچا کر رکھا ہو، ضرورت کے باوجود اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، لیکن یعنی 10 سال 20 سال 50 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ آج خود کو تنگی میں مبتلا کیے ہوئے ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے میں ہی گزر جائے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ گزر جاتا ہے، اس کی ساری اپنی کنجوسی اپنی جگہ رہ جاتی ہے، اور اپنے اوپر جو شقاوت اور بدبختی تاریکی یہ رہتا ہے، اس کا انجام خود بھگتتا ہے، فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسی لیے شریعت میں کہا گیا کہ ایک ایسی صفت ہے یہ بخل اور کنجوسی جو مومن کے ساتھ نہیں اکٹھا ہو سکتی ہے۔ جی۔ کیونکہ یہ بخل جو ہے ایسی صفت ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، خصلتان لا تجتمعان فی مومن، 2 صفتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر نہیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ بتایا البخل، بخالت، و سوء الخلق، اور بدخلقی۔ یہ بدخلقی بھی مذموم ہے اور بخالت بھی مذموم ہے، اور یہ دونوں اکٹھا مومن میں نہیں آنی چاہیے، مومن میں دونوں صفت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ دوسری حدیث میں کہا گیا ہے، لا يجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد ابدا ولا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔
حدیث میں کہا کہ اللہ کے راستے میں سفر کرنا اور غبار اس سے اڑے وہ اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ناک میں آتے ہیں، ایک اگر تکلیف اٹھائے دوسری تکلیف نہیں ہونے والی ہے اس کو۔ اور یہ کہا گیا کہ لا یجتمع الشح والایمان، حد درجہ بخالت اور ایمان کسی مومن کے دل کے اندر نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ مومن تو معتمد باللہ ہوتا ہے، توکل کیے ہوئے ہیں اللہ پر۔ جی ہاں، پھر اس کو اگر خرچ کیا ہے حکم جیسا شریعت کا ہے کھانے پینے خرچ کرنے کا دینے لینے کا، پھر اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ اگر یہ فکر کرتا ہے تو گویا کہ ایمان میں نقص پایا جاتا ہے، صحیح، لہذا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، ٹھیک ہے، انسان کے جسم کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ اس اندر بخالت پائی جائے۔ اس کو اپنے بیماری سے تعبیر کیا ہے، گویا کہ انسان کے اندر بخالت اس کے جسم کو کمزور کرتا رہتا ہے اور بیماری اس کی بڑھتی رہتی ہے اور بخالت بڑھتی رہتی ہے تو اس کا دل اور کمزور ہوتا تھا، یعنی اور وہ اولاً تو حریص یہ ایک اخلاقی اور باطنی اندرونی بیماری بھی ہے یہ۔ پھر مزید یہ کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس اندرونی بیماری یعنی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، بیمار پڑنے لگتا ہے کہ اس غم میں وہ گھلتا چلا جاتا ہے، گھلتا چلا جاتا ہے۔ بخالت کی صفت جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ حرص اور جمع کرنے کی صفت ہی وجہ سے بخالت پیدا ہوتی ہے، ایک بڑا سبب ہے اس کا یہ، جی، تو اس کے اندر یہ بیماری بڑھتی، حرص آ جاتی ہے، دنیا میں خرچ نہ کرنے کی بیماری آ جاتی ہے، بیماری پر دوا نہ کرنے کی بیماری آ جاتی ہے، بہت سارے اسباب جو داخلی ہیں، یعنی اس کا دل ان ساری چیزوں بیماری کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے اندر تیاری نہیں ہوتی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ بیماری آئے تو دوا نہیں، خرچ کرنے کا وقت آئے تو خرچ نہیں، بچوں کے اوپر عیش و آرام کی جگہ وہاں دینا نہیں، اور اللہ کے راستے میں دینا ہو تو اور بھی نہیں، ہر طرف سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے، اور اس رکنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو تنگی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے یاس و قنوط حاصل ہوتا ہے، حرص و لالچ حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا قنوط یعنی نا امیدی اور مایوسی۔ جی ہاں، نا امیدی اور مایوسی، ہر طرف سے اگر دے دوں گا تو کدھر سے ختم ہو جائے گا میرا، صحیح ہے جی، تو اس کو ایک نا امیدی کہ میرے پاس ملنے والا نہیں دوبارہ، لیکن یہ آیا بھی کہاں سے تو سوچتے نہیں، جی، لہذا ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے یہ۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں جا بجا اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے اپنے اوپر یا جائز کاموں میں یا نفقات واجبہ میں یا انفاق فی سبیل اللہ، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا، تو یہ مال تمہارا اپنا تو ہے نہیں، جی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تم خرچ کر رہے ہو، پھر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق بھی قرار پا رہے ہو، تو جس اللہ نے پہلے دیا ہے وہ دوبارہ بھی دے گا انشاءاللہ۔ بلکہ حدیث میں آیا ما نقص مال من صدقہ، جی سبحان اللہ، صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ دو گے تو بڑھے گا۔ جی، زکوٰۃ کے لفظی و لغوی معنی یہی ہے کہ بڑھنا، نمو، جی ہاں، افزائش۔ جبکہ زکوٰۃ میں انسان دیتا ہے، جی لیکن اللہ نے اس کا نام جو رکھا ہے صحیح ہے، زکوٰۃ، دینے کے بعد بڑھنا ہے، جبکہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے گھٹے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا ہے، بلکہ نہ دینے سے اس کے اندر بغیر نہ برکتی آ جاتی ہے۔ صحیح ہے، بے برکتی پیدا ہوتی جی ہے۔ ہاں، بے برکت۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جی ہاں، ان کو اور ڈبل ملتا ہے۔ صحیح کہ اللہ کی رضا کی خاطر جب تم زکوٰۃ دیا کرتے ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ جو ربا کے معنی لفظی معنی یعنی سود، یعنی اضافے کے، لیکن وہ اضافہ نہیں ہے، در حقیقت وہ تو خسارہ ہے، وہ نقصان ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تمہیں دکھنے میں وہ بڑھا ہوا دکھ رہا ہے، حالانکہ وہ بڑھا ہوا نہیں ہے، ایسی آفت آئے گی کہ وہ اور کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جی، اور سود کے ساتھ بے برکتی بہت سی جگہوں پر واضح طور پر اس دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ جی، اولاً تو دے کر کے اس کے اوپر جو چڑھتا رہتا ہے انسان اس سے پریشان حال رہتا ہے، اور جو اس طرح سے کماتا ہے بیجا وہ بھی پریشان حال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظلم و تعدی کے ساتھ انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ صحیح، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا دیکھنے میں وہ مال بڑھ رہا ہے تمہارا، لیکن اللہ اسے مٹا ڈالے گا، جبکہ صدقہ کے ذریعے بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ دے دیا، کہ چلا گیا ہمارا مال ہماری جیب سے، لیکن اللہ اسے در حقیقت تمہارے لیے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو یوں بخل گویا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی لیے حدیث میں کہا کہ ایو دائن ادویٰ من البخل،
جی سبحان اللہ، کہ وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو قبیلہ تھا معروف مدینہ میں بنو سلیمہ، جی ہاں، تو وہاں تشریف لے گئے۔ یہ بنو سلیمہ عین اسی جگہ آباد تھا کہ جہاں آج تک مسجد قبلتین موجود ہے۔ تو کیا صورتحال پیش آئی تھی پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب تشریف لے گئے جی تو آپ نے پوچھا تمہارا سردار، تمہارا یہاں کا جو تمہارے قبیلے کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ اس کو سید بولتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو لوگوں نے کہا جد ابن قیس ہے، جی لیکن اس کی ایک بری صفت ہے۔ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ ہم اس کو بہت بخیل سمجھتے ہیں، جی سردار ہے لیکن وخالت بہت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ جی جی کنجوس ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا ایو داء ادویٰ من البخل، تو بہت بڑی بیماری اس کے اندر ہے۔ جی کہ کنجوسی سے بڑھ کر اور کیا بیماری ہوگی، یہ فرمایا کہ ایو داء ادویٰ من البخل۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ تمہارا سردار جو ہے عمرو بن الجموح ہے۔ صحیح ہے جی، رضی اللہ کیوں؟ عنہ۔ جی آپ نے بتایا بھی کہ عمرو بن الجموح جب زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں جی یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ، اس زمانے میں بھی تھے، جی اور تو اس وقت بھی یہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے۔ جی یہ بتوں کے مجاور تھے، لیکن یہ کہ لوگوں کو، یعنی جو لوگ آیا کرتے تھے بتوں کی پوجا پرستش کے لیے، تو یہ ان کی بہت میزبانی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور دوسری سخی آدمی۔ جی ہاں، دوسری صفت ان کی یہ بتائی جی کہ جب وہ شادی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خود ولیمہ ان کی طرف سے کرتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ تو سخاوت کی ایک بات تھی، تو کہا ایسا سردار ہونا چاہیے، ایسا سردار جو اپنے اوپر خرچ نہ کرے، تو غیروں پہ کیا دے گا؟ جی جو قوم کا اس سردار کو ہے، سردار بناتے ہو تم اگر لوگ۔ قوم میں، قبیلے میں، خاندان میں کسی پر کوئی پریشانی آ گئی تو وہ کہاں جائے گا؟ سردار کے پاس جائے گا۔ تو جب سردار کا یہ حال ہو کہ خود ہی اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرتا، ہمت نہیں پڑتی، تو دوسرے ضرورت مند کو کیوں دے گا؟ وہ کیا دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ ان کا سردار جو ہے وہ جد بن قیس ہے، تو آپ نے، اور یہ کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، آپ نے فوراً سردار بدل ڈالا۔ دوسرا کا نام دیا۔ جی ہاں، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سرداری کے لیے، کہ کنجوس آدمی ہے۔ اور ویسے بھی سردار جو ہوتا بڑا سخی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کان اجود من الریح المرسلہ، جی جیسے ہوا آتی ہے سب کو نفع پہنچاتی ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت بہت کرتے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہو کر کہا کہ اس کے پاس جاؤ، کچھ لینا ہو، وہ تو ایسا دیتا ہے جیسے لگتا ہے اسے کچھ خوف ہی نہیں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، جی سبحان یعنی سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ عطاء من لا یخشى الفقر۔ جی ہاں، اور کتنی دنیا جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور سخاوت و فیاضی و مہربانی سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں کتنے لوگ داخل ہوئے۔ جی ہاں، تو اور پھر یہ جو چیز ہے بخل، کنجوسی، تو اس کی قباحت و شناعت یوں بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے، اس برائی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے۔ تو وقفے کے بعد یہ سنیں گے آپ کی زبان میں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے بخل، یعنی کنجوسی کی مذمت اور اس سے بچتے رہنے کی ضرورت و اہمیت، تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہ بخل اتنی بری چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا، وہ دعا۔ جی صحیح ہے کہ بخل ایک بہت بڑی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، جی اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں ثلاث مہلکات، صحیح ہے۔ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا شح مطاع، ایک وہ بخالت جس کے آدمی خود تابعدار بن جائے، جی وہ ہون متبعن و اعجاب المرء بنفسہ، اور اپنے خواہشات کی اتباع کرے اور اپنے آپ میں بہت خوش ہو کہ میں بہت ہی بڑا آدمی ہوں، جی خود پسندی۔ خود پسندی آ جائے۔
تو اس طرح سے جب بخل ایک ہلاک کر دینے والی چیز ہے اور اسی طرح سے اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، صحیح تو ضرور رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے اس سے. اس کے نتائج کے سلسلے میں بھی ایک حدیث میں سنا دوں آپ کو. جی، وہ دعا بھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، جی ہاں، دونوں چیزوں سے ایک ساتھ جی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں ہاں، تیری آپ نے ایک پناہ. حدیث میں مثال بھی اس کی دی ہے جی جس میں جبن اور بخل کی مثال بھی واضح ہوتی ہے. صحیح ہے. جی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا مثل البخیل والمنفقی کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید، جی کہ بخیل آدمی کی مثال اور جو آدمی خرچ کرتا ہے ان دونوں کی مثال کیسے ہے؟ ایسے ایک انسان کی ہے جو اپنے اوپر ایک زرہ پہنا ہوا ہو، صحیح ہے. جو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہو. پھر آپ نے آگے فرمایا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ وَوَفَّرَتْ عَلَى جِلْدِهِ. خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خرچ کا عمل جو ہے اس کے اس زرہ کو بڑھاتا ہے. جی پھر آپ نے کہا کہ یہاں تک کہ اس کے پیروں تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ زرہ جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی بہتر اتنا ہے. اس کی حفاظت کرتی جاتی ہے. جی لیکن جب بخیلی کے بارے میں فرمایا آپ نے، کہا کہ وہ بڑھتا ہے اور اس کے پورے جلد پہ آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیچھے کے آثار بھی مٹا دیتا ہے، نہیں دشمن اس کا تعاقب بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا وہ آدمی. صحیح. لیکن بخیل فلا یرید ان ينفق شيئا الا لزمت كل حلقۃ مکانها. بخیل کی یہ شکل آپ نے بتایا کہ ایسے ہے جیسے کہ جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے زرہ کی جو گرہیں ہیں جی وہ اور کڑک اور سخت ہونے اور سمٹ جاتی ہیں، صحیح ہے. سمٹ جاتی ہیں. فهو يوسعها، وہ بڑھانا چاہتا ہے لیکن بڑھ نہیں سکتی ہیں. تو بخیل آدمی اپنے اندر سمٹ کے رہ جاتا ہے، جی تنگ ہوتا چلا جاتا اور سخی آدمی یہ کشادہ ہوتا جاتا ہے. اس کے نشانات اچھے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے دشمن اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. تو اسی صورت میں انسان جب خرچ کرتا ہے تو نعمتیں اس پر بڑھتی ہیں، اور نہیں خرچ کرتا ہے تو یہ گھٹتی جاتی ہیں. اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. صحیح ہے. بخیلی سے بچو، اس لیے بخیلی لوگوں کو اس کے پہلے کو مٹا چکی ہے. جی تو یہ تو برباد کر دینے والی چیز ہے. اس لیے یہ امت یہ سخاوت کی امت ہے، اور آپ وہ دنیا میں دیکھیں گے اس کی مثال بھی. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی برائیوں کی وجہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگا گویا کہ ایک عظیم گناہ ہے اور برائی. آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. جی تو آپ نے بہت ساری چیزوں کی پناہ مانگنے کے ساتھ کہا کہ بخالت سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. گویا جس طرح یہ تمام چیزیں بری ہیں جی ہاں، آپ نے تو کہا یہ کہ کنجوسی اور بخل بھی غم اسی سے، طرح افسوس سے، اور کمزوری عاجزی سے، اور یہ میں کہتے ہیں سستی سے، بزدلی سے، جی غلبہ اور قرض کے غالب آ جانے سے، لوگوں کے غالب آنے سے میرے اوپر، ان سب سے پناہ مانگتا ہوں. ساتھ میں کہا کہ بخل سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبن اور بخل یعنی بزدلی اور بخل کو ایک ساتھ ملا کر بیان فرمایا، تو گویا یہ جو کنجوسی ہے یہ بھی بزدلی کی ایک شکل ہے. جی ہاں، بزدلی کا اثر ہے. بزدلی میں انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. صحیح ہے. بخالت میں سمجھتا ہے کہ میں دے دوں گا تو خود مقروض ہو جاؤں گا، میں خود تنگ دست بن جاؤں یعنی گا. جو بہادر آدمی ہوگا وہ سخی بھی ہوگا. سخی ہوگا. اس لیے کہ بہادر آدمی دل میں اتنی جسارت ہونی چاہیے نا. صحیح ہے. بخیل کا دل بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. اور پھر یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ جو جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی وہ مہربان بھی ہوتا ہے. جی ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ جس مہربانی کا سلوک فرمایا، جی تو تمام تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے. چلیے ساتھ میں دوسری مثال بھی دے دوں جی کہ جس طرح سے آپ نے سخاوت کا اظہار جنگ حنین میں فرمایا، جو جنگ کی فتح مکہ کے بعد ہی ہے. جی ہاں، وہ مال غنیمت کی تقسیم کے کتنا موقع پر تقسیم کیا، یہاں تک کہ صحابہ انصار صحابہ کو اعتراض ہوا کہ ہم وہاں سے آپ کے ساتھ رہے، لڑائی کی، سب کچھ کیے، ہماری تلواروں سے خون بہتا ہے، جی لیکن آپ نے دیا بھی 9 مسلموں کو جو مکہ کے تھے. صحیح ہے. یہی دشمن جن کا آپ نے تذکرہ کیا، خلفاء. ہاں جی، ان کو آپ نے دیا بھی اتنا زیادہ دیا. تو اللہ کے رسول نے ان کو جو بات فرمائی کتنی عظیم ترین تھی کہ تم اس سے میری اس سخاوت پر اعتراض کرتے ہو، جی جبکہ میں سب سے دینا، تمہیں کیا خوشی نہیں ہے کہ یہ لوگ مال لے کے چلے جائیں، دنیا کی چیز ہے، جی اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں، اور تم اپنے ساتھ رسول کو لے کر جاؤ. سبحان اللہ. اور یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انصار مدینہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، اتنا روئے.
تو یہ ان کا مزاج اور یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ میں سخاوت دیکھیے کہ وہی دشمن مکہ جنہوں نے آپ کو اتنا دن تک تنگ کیا، آپ نے مکے میں ان کو معاف کر دیا، پھر اس کے بعد داد و دہیش میں بھی ان کو خوب دیا۔ جی، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو بہادر آدمی ہوگا وہ مہربان بھی ہوگا، معاف بھی کرے گا، انتقام بھی نہیں لے گا، نفرتیں بھی دل میں نہیں پالے گا، اور یہ کہ سخی بھی ہوگا۔ جی ہاں، اس کے برعکس جو بزدل آدمی ہے وہ جوش انتقام اور یہ کہ زد و کوب کرنا، دوسروں کو ستانا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کنجوس بھی ہوگا۔ تو یوں کنجوسی اور بخل یہ بزدلی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ان دونوں چیزوں سے ایک ساتھ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور رسول کے صحابہ کرام بھی اس چیز کی نصیحت اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو خاص طور سے کرتے تھے۔ جی، حضرت سعد کا تذکرہ آیا ہے، ان کے بارے میں مصعب کہتے ہیں کہ کان سعد یامر بخمس ویذکرہن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد ابن معاذ یا سعد ابن جبل ہیں، اب نام تو مجھے یاد نہیں، جی، تو سعد یہ حکم دیتے تھے 5 چیزوں کا، اور 5 چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کا بیان کیا ہے، یاد رکھو۔ تو ان میں سے جو کان یامر بہن، اور اللہ کے رسول کہتے بھی تھے اور ہمیں حکم کیا اس کا ایسا دعا مانگا کرو، جی، وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل، دعا میں سب سے اے اللہ میں بخالت سے، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح ہے۔ گویا کہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کے اندر آ جائے تو اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جی، گویا ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرے۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، بخالت سے بچو اس لیے کہ بخالت نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جی، جی، تو آپ اللہ سے اس کی پناہ بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ صحیح ہے۔ تعالیٰ مجھ اور کو عربی بخالت سے لغت بچانا۔ میں یہ بخل، یا اردو میں تو کہہ دیتے ہیں بھی کنجوسی، لیکن بخل کا لفظ بھی عربی لغت میں آتا ہے اور شح کا لفظ بھی آتا ہاں، ہے۔ دونوں میں معنی میں تفاوت ہے تھوڑا سا۔ جی، شح جو ہے یہ زیادہ برا ہے۔ یہ زیادہ برا ہے، جی، اس لیے کہ بخیل آدمی جو ہے وہ تو دیتا ہے، لیکن صحیح آدمی وہ نہ دینے کے ساتھ دوسرے کا لے بھی لینا چاہتا ہے۔ صحیح ہے۔ یا بخیل آدمی وہ ہے کہ جو نفقات واجبہ ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے تو اپنا مال وہ وہاں خرچ کرنے سے کتراتا ہے، اپنا مال، کسی دوسرے کا مال نہیں چھین رہا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ یہ لوگ اللہ نے انہیں جو مال دے رکھا ہے یہ وہ نہیں خرچ کرتے جہاں خرچ کرنا چاہیے، یعنی اللہ نے یہاں ان کے لیے یبخلون کا لفظ استعمال فرمایا کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، کسی دوسرے کے مال کو نہیں چھیڑا۔ جبکہ شح کے معنی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسرے کا مال بھی چھین لینے کے منصوبے بنایا کرتا ہے۔ جی تو ہاں، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اسی لیے فرمائے کہ انما اہلک من کان قبلکم الشح فسفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، آپ اس میں خون ریزیاں کی دوسرے کا مال چھیننے کے لیے، جی جی، حرمتوں کو پامال کیا دوسرے کا مال چھیننے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ تو یہ شح تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے بخل کی بنسبت۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ جی بالکل۔ ثلاث اور یہ المہلکات جو ہیں، جی ہاں، اسی میں شح مطاع، سون بتا، اور جیسا کہ سورۃ الحشر میں قرآن کریم میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کسی کو شح سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ نہیں، حد درجہ بخالت اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا مال بھی کھینچ لینے کی جی ہاں، ہمت۔ بالکل، یعنی یہ تو بہت ہی برا جذبہ ہو گیا نا۔ ایک شخص جی وہ ہے جی، کہ جو اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، یہ بخیل ہے، یہ بھی برا انسان ہے، لیکن کم از کم دوسرے کا مال تو نہیں چھین رہا۔ لیکن شح یہ ہے کہ اپنا مال کیا خرچ کرے گا، رات دن وہ منصوبے بناتا ہے کہ کس طرح دوسرے کو دھوکہ دوں، فلاں کی جیب کاٹوں، فلاں کا حق دباؤں۔ تو یہ بہت مکروہ ترین انسان ہے۔ تو مزید کچھ فرمائیے کہ اس بارے میں اہل علم نے
بہت سے بخیلوں کے کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں تاکہ عبرت حاصل کی جا سکے، تو اس بارے میں اگر آپ اب پسند وہ فرمائیں۔ ان میں سے بعض جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ حاجب نام کا ایک آدمی تھا، جی جبکہ عرب کے بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جی اس بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک صفت تھی، وہ کانا بخیلاً، اور بخیل تھا وہ۔ جی اب بخیلی کی بات انہوں نے بتایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے بخیلی کی جب صفت آتی ہے تو کس حد تک بخالت جاتی ہے اس کا بیان کیا انہوں نے۔ صحیح۔ بیان کرتے ہیں کہ کھانا لا یوقد نارا بلیل کراہتا یراہا رائن فإن تفیہ بمستر، لا حول ولا قوة۔ رات کو جیسے لائٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، چلو روڈ پہ لائٹ جی لگی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے گھر میں، گھر کے باہر یا اندر نہیں، رات میں لائٹ یعنی کوئی آگ نہیں جلاتا تھا، جی کوئی چراغ وغیرہ۔ چراغ، اس ڈر سے کوئی آ کر کے دیکھے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا لے۔ جی جی روشنی سے فائدہ، روشنی سے اس کا فائدہ تو ملتا ہے، روشنی بڑھ کے باہر نکلتی ہے تو جی، باہر بھی کوئی فائدہ نہ لیکن اٹھا اس کا کیا نقصان ہے؟ وہ روشنی گھٹ تو نہیں جائے گی؟ بخالت، جی ہاں، بخالت کی یہ صفت یہاں تک لی لا جاتی حول ہے۔ ولا قوة۔ اور جب کبھی کہتے ہیں کہ جب کہ بھی اس کو جلانے کی ضرورت بھی پڑتی تھی تو جلاتا تھا، لیکن جیسے کسی کو دیکھا کہ آدمی وہ دیکھو ہماری لائٹ کی روشنی میں چل کے آ رہا ہے، جی جی، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہو، وہ بجھا دیتا تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ کیا انسان ہوگا یہ، اور اس میں کیا کوئی خیر و خوبی کی توقع کی جائے گی جس کا یہ حال ہو کہ جی ہاں، گھر میں چراغ اس نے روشن کیا ہے، اب اس کی روشنی میں کسی دوسرے نے اگر دیکھ لیا تو اس کا تو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں جا رہا، کچھ بھی نقصان نہیں، مگر یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ اس کے گھر کے چراغ سے کسی دوسرے کو روشنی ملے۔ ہاں چلیے ایک قصہ اور بھی سنا دیتا ہوں جو آپ جی کہتے ہیں۔ صحیح۔ ایک آدمی مروان ابن ابی حفصہ کے نام سے بہت بخیلی مشہور تھا، ویسے علماء نے بخیلوں پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جی جاحظ کی کتاب مشہور ہے البخلاء۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مروان ابن ابی حفصہ یہ تھے بہت بخیل تھے۔ صحیح ہے۔ تو ایک بار گئے مہدی جو خلیفہ تھے ان کے پاس گئے، جی تو ان کی جاتے ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جا رہے ہو تو شاید آپ کو وہاں کچھ انعام اکرام دیا جائے، صحیح ہے، تو کچھ اس مال میں ملے گا شاید کچھ مال کہ ملے گا، بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں ہاں آپ۔ تو کچھ ہم کو بھی اس میں سے دے سکو گے؟ جی تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر مجھے 1,00,000 مل جائے گا صحیح ہے۔ تو اس میں سے میں تم کو 1 درہم دے دوں گا۔ صحیح ہے، 1,00,000 میں 1 درہم، 1,00,000 میں 1 درہم۔ یہ کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے کہہ لا رہا۔ حول ولا قوة۔ لیکن جب وہاں گئے تو 1,00,000 نہیں ملا، جی 60,000 ملا۔ صحیح ہے۔ 60,000 درہم، تو واپس آنے کے بعد اس 60,000 میں سے 1 درہم کا جو 6واں حصہ وہ دیا، یعنی اس میں بھی اپنا حساب کیا اس نے۔ اتنا دیا اور بقیہ کاٹ لیا۔ لا حول تو ولا بخالت کی انتہا بہت ہوتی ہے لوگوں کے پاس، جی، تو اس طرح سے وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ بخل یعنی کنجوسی کی مذمت اور اس سے بچتے رہنے کی ضرورت و اہمیت، کیونکہ یہ چیز مومن کو زیب نہیں دیتی۔ جی، اور جیسا کہ مثال معروف ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ کسی چیز کو اگر اس کی حقیقت کو خوب بہتر طریقے سے سمجھنا مقصود ہو تو جو اس کا ضد ہے، اس کا الٹ ہے، تو اس کی طرف بھی نگاہ رکھنا جی چاہیے۔ ہاں اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے۔ یعنی اندھیرا کیا چیز ہے تو انسان کو روشنی دکھائی جائے، پھر بتایا جائے کہ یہ جو روشنی ہے اس کا الٹ اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں رہ کے دیکھو پتہ چلے گا۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح جب بات ہوئی بخل اور کنجوسی اور اس کی مذمت کے بارے میں، تو جو اس کے برعکس ہے، اس کا الٹ ہے، اس کا اپوزٹ، یعنی سخاوت، کرم، مہربانی، ایثار، جی تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جیسے بخالت ہے کہ آدمی اپنے اوپر بالکل خرچ نہیں کرنا چاہتا، اپنے گھر والوں پر نہیں خرچ کرنا، جبکہ پیسہ ملا ہوا اس کو اپنے اوپر کم سے کم اپنے اوپر تو خرچ کرنا ہی چاہیے۔ جی اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا تو بخالت سے کیا اپنی زندگی ہلاک کر دے گا۔ جی بالکل۔ پھر یہ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرے گا تو آخر ایک دن تو دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ مال جو ہے پھر اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے یا جیسے بھی اس کو ملا ہے،
تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا تو دوسروں کے لیے چھوڑ گیا، تو یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کے مقابل میں ایثار جو ہے، جی ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے جبکہ اس کی کبھی کبھی اپنی ضرورت رہتی تب بھی دیتا ہے، صحیح ہے۔ اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے جس کو میں دے رہا ہوں، جی تو حالات کے حساب سے اپنے اوپر جس کی ضرورت تھی لیکن دوسرے کو زیادہ ضرورت مند سمجھتے ہوئے اس کو دے دیتا ہے، اپنی ضرورت کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ سخی ہے، کریم ہے، مہربان ہے، ہمدرد ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسروں کو دیتا ہے، جی ہاں، اپنے اوپر تو خرچ کرے گا ہی، اور یا یہ کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی ضرورت کا انتظام موجود ہے، پھر دوسروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن ان تمام درجات سے بڑھ کر یہ کہ خود ضرورت مند ہے، اپنے لیے انتظام نہیں ہے، اس کے باوجود جو کچھ میسر ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، یہ جی ہاں، ایثار ہے۔ ایثار ہے، اور یہ اس کا تصور کرنا کہ یعنی ایسا یہ بھی کرم ہوتا ہے، کا، سخاوت کا بلند ترین بلند درجہ ترین ہے۔ درجہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کے لیے دوڑے، اس کو پورا کر دے اور جی اپنے آپ کو محتاج رکھے اس سبحان کا، اللہ۔ تو یہ تو واقعی کرم و جود و سخا کی اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے، تو لیکن یہ بھی لوگوں کے اندر پائی گئی ہے۔ تو مومن کی تو یہی نشانی ہے اور جی یہی ہاں، شان ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا جی یہی معنی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی تکلیف ان کو ہوتی لیکن اس تکلیف کو چھوڑتی ہوئی دوسروں کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اس چیز کو دے دیتے ہیں، اپنی تکلیف نہیں دور کرتے جی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کو یعنی ایک برداشت کر آدمی کے جاتے ہیں۔ پاس فرض کیجئے دو چیزیں ہیں اور اسے اپنے لیے ایک چیز چاہیے، دوسری اضافی ہے، اب اسے کوئی ضرورت مند نظر آئے، اس نے وہ دوسری اضافی چیز اسے دے دی، جی، اور یہ تو ایک اپنے لیے انتظام ہے اس لیے اضافی دوسرے کو دے دی، لیکن ایثار یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے، جی پھر اپنی ضرورت کو اس نے بھلا دیا، اور وہ ایک ہی چیز جس کا وہ خود ضرورت مند تھا وہ دوسرے کو دے دی۔ ایسا ہونا چاہیے مومن کو۔ جی ہاں، وہ صحابہ کرام کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اسی میں واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جب انصار مدینہ کے پاس مہاجرین مکہ آئے جی تو اپنی ضرورتوں کے باوجود بھی اپنی چیزوں میں ان لوگوں نے ان کو اپنا بھائی بنانا قبول کیا، جی، بلکہ خود پیشکش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین واقعہ جو ہجرت کے بعد واقع ہوا، جو مواخات کہتے ہیں، جی بھائی چارگی، اسی کا ایک مظہر تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بے کس، ناروا، نہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں، آئے تھے وہاں سے بھاگ کر کے، لیکن ان کو اپنے گھر میں جگہ دیا، ان کو کھانے پینے میں شریک کیا، اپنی تجارت میں شریک کیا، ان کے لیے سب کچھ پیش کیا۔ جی اب جس نے قبول کیا، جس نے پہ اکتفا کیا، لیکن صحابہ کرام انصار مدینہ کا دل اتنا کھلا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جی اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو خود تکلیف ہو جائے، جی، یعنی خود کوئی ان کی مالی ضرورت حالت بہت باقی ہے۔ زیادہ کوئی اچھی نہیں تھی، بڑے خوشحال یا امیر جی کبیر نہیں تھے، اس کے باوجود جو بھی میسر تھا تو اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے انہوں نے شامل کیا۔ مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو فوقیت دی، ترجیح دی۔ تو اب اور مجھے یہی ایک ایثار کا واقعہ درجہ ہے۔ یاد آ رہا ہے کہ کسی غزوے کے موقع پر ایسی صورتحال بھی پیش آئی کہ کچھ نقد اموال جو تھے، مال و دولت، روپیہ پیسہ، وہ بھی ہاتھ لگا مال غنیمت کے طور پر، اور دشمن کے بہت سے جو گھر تھے وہ بھی مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگے۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے کہ یہ آپ لوگوں کے یہ جو مہاجر بھائی ہیں یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، جی تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں انہیں کچھ زیادہ دے دوں۔ تو انصار مدینہ نے یوں جواب دیا کہ آپ انہیں مال بھی دے دیجئے، گھر بھی دے دیجئے، سبھی کچھ دے دیجئے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے۔ تو دیکھیے کتنا، جی اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم الانصار وارحم ابناء الانصار وارحم ابناء ابناء الانصار،
یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو انصار پر رحم فرما، یا اللہ تو انصار کے بچوں پر رحم فرما، یا اللہ تو انصار کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ کتنی بڑی خوش جی نصیبی 3 پیڑھی کے لیے آپ نے دعا اکٹھا کر جی دی۔ ہاں 3 نسل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سلک الناس شعبا ووادی وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار۔ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلے جا رہے ہوں اور یہ انصار مدینہ دوسرے راستے پر چلے جا رہے ہوں تو میں اسی راستے پر چلوں گا کہ جس راستے پر یہ انصار مدینہ چلے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ ان کے ایثار کی وجہ سے، ان کی ایمانی کیفیت کی وجہ سے۔ بہرحال ان کے اندر یہ بات بلا شبہ تھی اور وہ لوگ ایسا کرتے تھے، اور یہی آپس میں نہیں کسی بھی آنے والے مہمان کے ساتھ، صحیح ہے کسی بھی نووارد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انصار مدینہ ان کی جو پوزیشن بہت اچھی نہیں تھی جی، لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بھی اگر کوئی آ گیا، آپ نے ایک اعلان دیا کہ بھائی ان لوگوں کی مدد کرو۔ جیسے ایک بار ایک قافلہ آیا جو چمڑے اوڑھے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے، بس کپڑے نہیں تھے پہننے کے، جی بہت گری پٹی چمڑے کیا یعنی جانوروں کی کھالیں، جی جانوروں کی کھالیں، کوئی مرا ہوا جانور کہیں دیکھا تو اس کی کھال اتاری اور وہی لباس بنا کے چلتے ڈھانپ لیا۔ جی یہ نہیں، ورنہ چمڑا تو آج کل جیکٹ وغیرہ بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ اس زمانے کے چمڑے کوئی مرا ہوا جانور کہیں دیکھا تو اس کی کھال اتار کے اس سے تن ڈھانپ لیا اپنا۔ اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے مجتاب النمار، جی لٹکائے ہوئے۔ ہاں تو وہ یہ چیتوں وغیرہ کے جو چمڑے وڑے تھے کھاتے نہیں تو ان کا چمڑا ہی نکال لاتے تھے، صحیح ہے، چلو پہننے کا کام آ جائے گا تو پہنتے تھے۔ ایسے ہی گویا کہ دباغت دیا اور ساتھ تھوڑا سا ہوا، اس کے بعد چمڑا ہی تھا، ایسا نہیں آج کی طرح سے بنایا ہوا رہتا تھا۔ تو وہ پہنے ہوئے بہت پھٹی پرانی حالت میں، تو آپ نے اعلان کیا ان کے لیے کہ لوگ لائے، کوئی 1 سال آ رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، تھوڑا بھی کوئی 1 سا بھی لایا تو آپ نے اس کو سب کے اوپر ڈال پوچھا کہاں سے لایا، کہا کہ رات بھر مزدوری کیا ہے، کسی کے کھیت میں پانی ڈالا ہے، اس کے بعد ہم کو 2 سا ملا تھا، 1 سا گھر پہ چھوڑا 1 سا لے کر آیا ہوں۔ جی تو اللہ کا جو چھوٹا ہوتا ہے آدمی، اس کی کم کمائی والے کی محنت کا صدقہ اللہ کے نزدیک اور بھی عظیم ہے۔ جی کیونکہ اس کی کل پونجی وہی ہے۔ جی ہاں صحیح ہے، یعنی اگر ایک ملینئر جو ہے وہ 1 لاکھ دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں یا کسی مسکین کی مدد کے طور پر، اور دوسرا شخص جس کی کل ملکیت ہی فرض کیجئے کہ 2-4 ہزار ہے، وہی اس نے دے دیے، تو اس کا مقام و مرتبہ اس ملینئر سے بہت بڑھ کر ہوگا۔ جی یہ کبھی 1 درہم کا صدقہ بھی ضرورت پر صحیح ہے جی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ انصار مدینہ، ہمیں یہ پس منظر بھی یاد رکھنا چاہیے خوب کہ ظہور اسلام سے قبل جو ان کی صورتحال تھی کہ ایثار کا تو وہاں کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ تو نسل در نسل اوس و خزرج جو ان کے 2 قبیلے تھے، آپ اس میں خون ریزیوں کے سلسلے تھے، اور یہ لوگ نوکریاں کرتے تھے یہود یعنی بنو قریظہ وغیرہ کے پاس۔ جی ہاں، تو پھر یہ کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے چلے آ رہے تھے صدیوں سے نسل در نسل، لیکن جیسے ہی ان کے دل کلمہ لا الہ الا اللہ کے نور سے منور ہوئے اور ان کے سینے جب جگمگانے لگے اللہ پر ایمان کے نور سے، تو یہی لوگ جن کی دشمنی دنیا میں ضرب المثل تھی، اب ان کا ایثار وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ صحیح بات۔ تو یوں ان کے انہی میں سے ایک مثال جو ابو طلحہ کا قصہ ہے، جی جس کو اکثر لوگ سنتے اور جانتے ہوں گے، صحیح ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ وہ یہ کہ ایک مہمان آتا ہے اور وہ جو آیت اتری تھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ والی آیت جو تھی کہ اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، ان کو بھوکی لگی ہو چاہے ان کا پیٹ خالی ہی ہو، ان کو تکلیف ہی ہو، یہ آدمی آتا ہے، اس کو مہمان نوازی کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں اپنے گھر پہ، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ جی ہاں، لے جاتے ہیں، ان کے گھر پہ بھی کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، یہ بھی بھوکے ہیں، جا کے کہتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ صورتحال اتنا ہے کہ ایک آدمی بھر کا کھانا ہے، یعنی آپ بھی بیٹھ جائیں گے تو پورا نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، تو کہتے بھی کیا کریں ترکیب اس کا پیٹ بھر دیں ہم۔ جی تو ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ جب کھانا پیش کرو اس وقت تم چراغ گل کر دو،
جی تو درست. بال چراغ گل کیا، اس کے بعد یہ کھائے نہیں، اس کو کھانے دیے، پیٹ بھر ٹھیک گیا، ہے. اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی. تو یہ ترجیح کی یہ کیفیت تھی. سبحان اللہ. یعنی جو کھانا بہت کم تھا تو بہانے سے چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیا جان تاکہ بوجھ کر. مہمان اکیلا کھا جائے اور ابو طلحہ نہ کھائے. ہاں جی ہاں جی. تو جب صبح کو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے ان کی تعریف میں، ان کے ایثار کے بارے میں قرآن کی آیت آسمانوں سے نازل ہو چکی تھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم دونوں جو میاں بیوی ہو، تم نے جس طرح وہ مہمان نوازی کی، مہمان کی، اللہ کو تمہارا یہ انداز، یہ مہمان نوازی بہت پسند آئی. تو یہ حیران رہ گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر ہو گئی اور آسمانوں سے وحی آ گئی راتوں رات. الغرض ایثار اس قدر پسندیدہ چیز ہے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ. اللہ یبارک فیکم. ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور ابھی ہمارا یہ موضوع فی الحال چونکہ نامکمل ہے، لہذا آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کو لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.